بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اسپین کے شہر بارسلونا سے شاہد احمد شاہد، اور میرے ساتھ ہیں ماہر قانون ملک عمران. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے، مگر جہاں جہاں بھی پاکستانیوں کو کوئی کام ہوتا ہے، چاہے وہ فارن آفس ہو، چاہے وہ امبیسیز ہوں، یا وہ ادارے جو پاکستانیوں سے متعلق پیپر جمع کرتے ہیں جیسے TCS، وہاں پہ ہر جگہ اوورسیز پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ وہاں پہ ایک ایسا مافیا متحرک ہے جو سادہ لاؤ اوورسیز پاکستانیوں کو مسلسل لوٹ رہا ہے. میں عمران صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ملک صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہوں گا. اپوسٹائل جو ہے اس کا جو ہے قانون لاگو ہوا ہے، بہت زیادہ آسانیاں ہوئی ہمارے لوگوں کے لیے. پہلے ہمیں امبیسی کے اندر بہت دھکے کھانے پڑتے تھے، 3-4 مہینے کے بعد وہ اٹیسٹیشن ہمیں کر کے تھے. ہم بڑے خوش تھے کہ اپوسٹائل آ گئی اور ہم جو ہے یورپین یونین کے اندر جو ہماری فارن افیئر سے اٹیسٹڈ اپوسٹائل یہاں پہ قابل قبول ہوگی. ٹائم کی شارٹیج، پیسے کی شارٹیج، لیکن جیسی اپوسٹائل آئی ایک مافیا متحرک ہو گیا. عام آدمی جو ہے جو اپنے پیپر اپوسٹائل کروانا چاہتا ہے، گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی کوریئر دفتر کے آفس جا کے اپنے پیپر دے سکتا ہے اور وہاں سے دے کر وہ پیپر وہاں سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن جب آپ کسی بھی کوریئر دفتر کے آفس جاتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کمپنیاں جنہوں کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے، اگر وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے 6 پیپر جو ہے ان کو اپوسٹائل کروانا ہے، ان کو اٹیسٹڈ کروانا ہے، تو وہ کمپنی آپ کو کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ پیپر اٹیسٹ کروا کے یا اپوسٹائل کروا کے دے دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پیپر 1.5 مہینے کے بعد ملیں گے. وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے تو جلدی ہے. اگر آپ کو وہ کہتے ہیں آگے سے اگر آپ کو جلدی ہے تو فی پیپر جو ہے 25 سے 30 ہزار روپیہ پاکستانی لگے گا، تو آپ کو یہی پیپر 2 سے 3 دن کے اندر اٹیسٹڈ ہو کے مل جائیں گے. یہاں پہ جو ہے پورا ایک نیٹ ورک ہے، کوریئر جو کمپنی ان سے لے کے فارن آفس کے جو اندر بیٹھے ہوئے بندے ہیں ان کے ساتھ ملاپ کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، اور یہ باہر سے وہاں سے کانٹریکٹ کرتے ہیں. کانٹریکٹ کر کے آدھا کمیشن وہ لیتے ہیں، آدھا کمیشن یہ کھاتے ہیں. کوئی غریب آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، جس کے پاس پیسے ہیں وہ جو ہے اپنا کام 2-3 دن میں کروا کے فارغ ہو جائے گا. دوسری اہم بات، جہاں سے جتنے بھی کیسز ہیں TCS جو ہے ایک ڈاکیے کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے پاس مین کانٹریکٹ ہے. صرف TCS ایک واحد کمپنی ہے جو اسپین امبیسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جسے BLS کے بھی ہم ان کا نام دیتے ہیں. تو وہ ان کا کام ہے صرف پیپر کولیکٹ کرنا، کولیکٹ کر کے امبیسی تک پہنچانا. اب وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، وہاں پہ جو ورک جہاں پہ نکلتا ہے ورک ویزا، اس کی جو ڈیمانڈ ہے 5-5 لاکھ روپیہ، 6-6 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے، 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ روپے تک چلے گی. اس کے بعد آپ نے اگر اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ کے پاس نیشنلٹی ہے، جیسے ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی فیملی ریونین ویزا ہے، اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، سمپل اپوائنٹمنٹ، اس کا بھی 1.5 لاکھ روپے تک ریٹ چلا گیا ہے. اور ملک صاحب یہ جو TCS کی بات کی ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہر روز صرف 1 یا 2 لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ 2 بندوں کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں، ورک ویزا والوں کو، اور 5 دوسرے بندوں کو. ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹیم بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے. وہ ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اسپین امبیسی سے آرڈر ہے. اسپین امبیسی سے شکایت کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے TCS کو یہ سارا جو ہے دیا ہوا ہے کانٹریکٹ، یہ ان کی نااہلی اور کوتاہی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اور پریشان ہونے کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. جب آپ کے یہاں پہ ورک پرمٹ نکلتا ہے یا آپ کی فیملی کے پیپر نکلتے ہیں یا کوئی بھی ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے میکسیمم 2 مہینے یا 1 مہینے ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی جو ٹائم پیریڈ ہے، مدت جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوگی. یہاں پہ جو وکلاء کی فیس ہے، اگر پاکستانی روپیز میں اگر حساب لگائے تو 90,000 روپیہ فیس ہے. تو وہاں پہ صرف جو پیپر لینے کی جو مافیا فیس لے رہی ہے وہ 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ. اور سمجھتے ہیں وہاں پہ تو یہ اکثر بیانیاں دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو یورو کماتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے دیتے ہوئے. ان کی روزی روٹی لگ گئی ہے، اور مافیا کے جو ہے وہ ہے بارے نیارے ہو گئے. کتنے لوگ ہیں
جو اسپین میں مقیم ہے پاکستانی، یقیناً اگر اتنی بڑی کمیونٹی یہاں پہ آباد ہے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے معاملات امبیسی کے ساتھ یا وہاں پہ جو آفیسز ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے، لہٰذا 2 ویزے یا 5 لوگوں کے پیپر جمع کرنا یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر لوگ وہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے رہے ہیں 10 دن 15 دن، لیکن سلوشن کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا۔ کرنے کو چاہیں یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے طور پہ ای میلز کی ایمبیسی کو، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹی سی ایس سے ریلیٹڈ ہے، ٹی سی ایس سے ریلیٹڈ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے اس کے اوپر، کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اوورسیز سرمایہ ہے پاکستان کا، تو سرمایہ والے لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو ایک سہولیات دینی چاہیے اور ان کے لیے آسانیاں جو ہے۔ ملک صاحب، بڑے دور دراز سے اب اسلام آباد کے قریب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تو الگ بات ہے، ملتان سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لاہور سے لوگ آئے ہوتے ہیں، بلوچستان کے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد آفس کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 10 دن کیمپ لگا کے وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ تو کوئی مناسب صورتحال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی سی ایس جو ہماری وہاں پہ 3 شاخیں ہیں وہاں پہ، ایک کراچی کے اندر، ایک لاہور کے اندر اور ایک اسلام آباد کے اندر، ان کا رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور حالانکہ ان کا صرف کام ہے آپ نے پیپر لینے، اور وہ ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے کوئی ایمبیسی والا وہاں پہ خود بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی آفیشیل آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ ان کا کام ہے پیپر کولیکٹ کرنا اور کولیکٹ کر کے ایمبیسی کو پہنچا دینا، لیکن وہاں پہ نامناسب رویے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ نالاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اگر آواز حکومت پاکستان تک جا سکے تو ظاہری بات ہے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے تو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایسے اداروں کو کنٹرول کرے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں۔ جہاں ہم نے ٹی سی ایس کا ذکر کیا وہاں تھوڑا سا فارن آفس کا ذکر بھی کرتے چلیں۔ فارن آفس کے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بدقسمتی کے ساتھ جو میں بڑا لفظ بہت بڑا استعمال کرنے جا رہا ہوں، بہت کرپٹ لوگ ہیں، اور یقین جانیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو اگر کوئی بھی اپوسٹائل کروانی ہے رات کو دیں، صبح آپ کو وہ پیپر مل جائے گا۔ رات کو یہ 12 بجے بھی کام کر لیتے ہیں، 1 بجے بھی کام کر لیتے ہیں، صرف کہ مال دکھاؤ تو میرا موڈ بنے۔ وہ جو ہے اس ٹائم پیسہ اکٹھے کرنے کے چکر میں اور اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی مداوع کرنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کو خاص طور پہ وہ جن کے ویزا کے پروسیس ہیں، جن کی فیملیز وہاں سے آنا چاہتی ہیں، جو اپنے بچوں کو بلوانا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں صبر اور دعا کے علاوہ میرے پاس کوئی مشورہ نہیں ہے۔ میں آپ کو قانونی اگر حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو اسپین ایمبیسی کا آفیشیل ای میل ہے، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، ٹھیک ہے، ہم اکٹھے ہو کے سارے ایک، اگر مجھ سے رابطہ کو کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ای میل بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلسل شکایات کریں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، آپ وہاں پہ اپنا بندہ بٹھائیں یا اس کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ مگر ہم حکومت پاکستان سے بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہے، حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ان کو شکایت کی جا سکتی ہے، اور جتنی بھی فیملیز ہیں اگر آپ جو آفیشیل ای میل ہیں ان کے اوپر شکایات یا ان ای میل پروفیشن کریں کہ ہمیں یہ شکایات ہیں، تو شاید کسی حد تک ہماری بات سنی جا سکے۔ جی ہاں، آج آپ نے سنا کہ ایک ایسا مافیا متحرک ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو بے دریغ لوٹ رہا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ اس معلومات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔